کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں۔ اس چند الفاظ میں آپ کو مولا کی مظلومیت ظاہر ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام 10ویں محرم پہ، یہ واقعہ ہے کہ ایک تاجر ہی کہتا ہے کہ میں مدینہ گیا ہوا تھا اور جمعے کا دن تھا، 10ویں محرم تھا۔ میں سفر سے واپس آیا کوفہ میں نے کیا پایا کہ پورے کوفہ میں کوئی بھی مرد نظر نہیں آیا، اور میں نے پھر جب مرد نظر نہیں آیا تو اپنے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا جا کے اپنی بیٹی کے گھر گیا۔ کہتا ہے کہ میں بیٹی کے گھر جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی تلوار کو تیز کر رہی ہے۔ اب جیسے اس نے مجھے دیکھا اور گلے لگا، کہتی بابا یہ سارے کوفے کے لوگ سنا ہے کہ یہاں پر شط الکوفہ کی طرف کسی باغی نے بغاوت کی ہے، ان کو اور ان کے بچوں کو مارنے جا رہے ہیں، اس باغی کو تم بھی مارنے کے لیے جاؤ، مجھے پتا تھا تم آؤ گے، یہ تلوار لو اور یہ گھوڑا تمہارا کھڑا ہو۔ وہ مسافر ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خلیفے کا حکم ہو یا کیا، یہ بھی تلوار لیتا ہے۔ تاجر کہتا ہے میں نے تلوار دی اور گھوڑے کی نیام پکڑ کے میں سیدھا چلا کربلا کی طرف۔ اب جیسے عصر کا وقت تھا، یہ کہتا ہے کوفی، میں نے کیا دیکھا، کربلا کی سرزمین پر 9 لاکھ کی فوج تھی اور ایک گھوڑے سوار ہے جس کی داڑھی خون سے رنگین ہے۔ یہ کوفی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ کی فوج پانی کے اس پر پھیرا دے رہی ہے، اور ایک پیاسا میں نے دیکھا جو گھوڑے کے اوپر تھا جس کی داڑھی خون سے رنگین تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ داڑھی خون سے رنگین تھی۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب شہزادہ علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے جب آپ اس لشکر کے پاس جاتے ہیں، ابن سعد کو کہتے ہیں ابن سعد کیا تیری اولاد نہیں ہے؟ میرے اس ننھے بچے سے تمہارا کیا تعلق، اس سے کیا جنگ، اس کو پانی پلا دے۔ تو یہ امر سعد ملعون کہتا ہے کہ حسین تو کیا سمجھتا ہے، اس بچے کی وجہ سے تو پانی پینا چاہتا ہے اور بچے کا نام لیتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اس بچے کو ریتی پہ سلا دیتا ہوں۔ مولا حسین نے ریتی پہ سلایا۔ اس ملعون نے اس کو حکم دیا گیا کہ لشکر اشکیاء میں، لشکر یزید میں ہلچل مچ گیا، اس بچے کی پیاس کو دیکھ کر اس سے پہلے کہ انقلاب آ جائے اس بچے کو مارا جائے۔ اس اورملا نے تیر نکالا، پہلا تیر نہیں لگا، دوسرا تیر نکالا نہیں لگا، تیسرا تیر جناب علی اصغر کو مولا حسین نے اپنی گودی میں لیا اور کوئی تیر مولا کے بازو میں بھی لگا اور جناب علی اصغر کو لگا۔ اب جو خون بہنے لگا، مولا علی حسین علیہ السلام نے اس خون کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ وہ زمین سے آواز آئی، اے حسین ہم سے اس مظلوم کا خون برداشت نہیں ہوگا، اگر اس مظلوم کا خون گر گیا زمین کبھی بھی زراعت نہیں کرے گی۔ مولا نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، وہ خون آسمان سے آواز آئی، حسین اس مظلوم کا آسمان سے برداشت نہیں ہوگا، اگر یہ آسمان پہ آیا خون تو کبھی برسات نہیں ہوگی۔ مولا حسین نے وہ خون کا ہاتھ میں لے کر اپنی داڑھی پہ ملنا شروع کر دیا۔ اس گھوڑے سوار پر یہ کوفی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ مظلوم ایک شخص ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے، وہ داڑھی خون سے رنگین ہے۔ اب میں اس کے سامنے جا کر تلوار نکالنے کے بعد اب اس کو واقعہ یاد آیا، جب وہ گھوڑے سے سوار اور اس کی بیٹی نے کہا بابا مجھے پتا چلا جب یہاں پر جنگ ہوتی ہے تو بیت المال ملتا ہے، اگر مجھے بیت المال میں سے یمنی کی انگوٹھی مل جائے تو وہ مجھے ضرور لے کر یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھی یمنی کی انگوٹھی تھی اور میں نے اس کے اوپر وار کرنے کے لیے گھوڑے کو تیز کیا۔ جیسے ہی میں سامنے پہنچا تو وہ گھوڑے سوار جو جس کی داڑھی خون سے رنگین تھی میری طرف دیکھ کے کہتا ہے فلاں کے بیٹے نانا کے صحابی تجھ پہ سلام۔ اس نے گھوڑے کو پیچھے کر دیا اور اس کے بعد خلیل ڈومرا اس نے کہا میرے بابا کو بھی جانتے ہو اور تم نے کہا رسول اللہ کا صحابی تم کون ہو؟ آپ پہچانو میں حسین ابن علی ہوں، میں غریب زہرا ہوں، میں حسین ہوں، علی ابن ابی طالب کا لگتے جگر ہوں۔ کہا کہ یہ ابن رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے بیٹے مسلمان آپ کو پتا نہیں ہے، مجھے تو میری بیٹی نے بتایا کہ باغی ہے۔ اب جب میں شرمندہ ہو کے گرا تھا گھوڑے سے واپس جا رہا تھا، مولا حسین علیہ السلام نے کہا رک جاؤ، انگوٹھی اتار کے دی اور کہا یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دینا اور اسے کہنا کہ مسلمانوں حسین بھائی نہیں، حسین کو بھائی نہیں مارو، وسیع ہر چیلوں کو کربلا میں نصیب
کے بادشاہ آپ کی زیارت نصیب فرما آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اولاد ان کو شفا عطا فرما آمین۔ جو اولاد ان اولاد عطا فرما جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم